رسالت، نعرہ حیدری۔ تمام دوستوں کا درود شریف پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى والصلاة والسلام على رسوله محمد خير الورى مدحتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله إلى آخر الآية في مقام آخر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد معدن الجود والكرم وبارك وسلم عليه سقاني ربك ساد الوصال فقلت لخمرتي نحري تعالي ساعة ومشت لنحري في كعوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت للسائر الأخطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق الكون بالبعث ملالي الى آخره بازوں کو بھی پڑھیں تمام دوستوں کا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ وہ زبدہ آل رسول ابن رسول زبدہ آل رسول ابن رسول علی کے لاڈلے زہرا کے پھول ابن رسول تیرا وجود آیت من آیت اللہ ہے تیرا وجود آیت من آیت اللہ اور ہے کرب و بلا تیرا شان نزول اے ابن رسول علی کے لاڈلے زہرا کے پھول اے ابن رسول خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے اور کروڑاں درود نبی پاک صاحب الاولاق سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم و مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کے توسل سے اللہ رب العزت نے اس خوبصورت سی کائنات کو وجود بخشا ہے۔ میرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے علماء کرام معززین علاقہ خصوصاً اس ادارہ کے سرپرست اعلیٰ علامہ الحافظ قاری امجد ایوب اور آپ کے خدمت میں ہمارے سامنے جلوہ گر ہوئے حضرت علامہ مولانا انعام سبحانی صاحب اور ہمارے دائیں جانب بیٹھے ہوئے جنہوں نے خصوصی آپ نے خطاب بھی فرمانا ہے اور آپ کی محفل پاک کی صدارت بھی آپ کے ذمہ ہے۔ فخر الاماثل حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر احمد صاحب دامائے فیوز
دیگر شخصیات جن کے ناموں سے بندہ ناچیز واقف نہیں، اس ادارے میں متعدد بار حاضری ہوئی، یہاں تک کہ اس ادارے کی افتتاح میں بھی بندہ ناچیز حاضر ہوا۔ خدا کے فضل سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اس ادارے کو جتنی جلدی ترقی ملی شاید کہ کسی ادارے کو ملی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ مزید اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہم مزید فضل۔ مختصر سے وقت کے تر کچھ چند باتیں جو کہ موضوع کے اعتبار سے بندہ ناچیز کو حکم ہوا، کیونکہ اس محفل پاک کا نام عظمت قرآن پاک و اہل بیت اعظام کی شان کانفرنس کی صورت میں رکھا گیا، تو جو دوران خطبہ ایک آیت کریمہ کا مختصر سا حصہ تلاوت کیا، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقو میں نہ پڑو، تفرقو میں۔ یہ آیت کریمہ ایسی ضد عام ہے، ہر ادارہ، ہر چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو یا دینی ہو، اور ہر عام آدمی اور خاص آدمی اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے، اور اس کا ایک ذہن ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تفرقو میں نہ پڑو، فرقہ بندی میں نہ آؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے کیا چیز، جس کو یہ حکم ہوا ہے کہ وہ اللہ کی رسی کو تھامو گے تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے، بھٹکو گے نہیں۔ تو پھر اللہ کی رسی کیا ہے، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ گمراہ نہیں ہوں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے؟ اسی آیت کے تفسیر میں، تفسیر پورے منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے یہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں کہ اللہ کی رسی کیا ہے، کون سی اللہ کی رسی ہے جس کو ہم مضبوطی سے تھامیں گے تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے؟ اس وقت میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انی تارکن فیکم حبلین۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، یہ حدیث پاک مختلف حدیث کی کتب میں مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے، کسی جگہ پہ ثقلین، کسی جگہ پہ حبلین۔ یہاں جو یہ روایت اس موضوع کے اعتبار سے ہے وہ میں نے پڑھی، حدیث پاک میں کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو رسیاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ حبل کی تصنیع حبلین، کہ میں تمہارے درمیان دو رسیاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب پھر وہی بات آ گئی، قرآن بھی کہتا ہے اللہ کی رسیوں پکڑو، اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو رسیاں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ رسی ہے کیا چیز؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک رسی اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب قرآن پاک یعنی کتاب اللہ ہے۔ فرمایا یہ تمہارے لیے ہدایت ہے، یہ تمہارے لیے شفاعت کا باعث ہے، قرآن کو تھام لو، قرآن کو مضبوط پکڑو، قرآن پاک کو پڑھو اور اس پہ عمل کرو، اور اس کا دامن کبھی بھی چھوڑنے نہ پائے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری رسی کے بارے میں
اس حدیث پاک جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث راوی اس کے آپ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جڑ کر صحابی ہیں، فقہ حنفیہ والے پیپر جانتے ہیں کہ تمام تقریباً فقہ حنفیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں حمل ہے۔ یہ وہ جڑ کر صحابی ہیں، جب کسی صحابی کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا اور سامنے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود آ جاتے تو وہ کہتے ہیں عبداللہ ہی ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جڑ کر صحابی ہیں۔ عمر آپ کی قد مبارک چھوٹا تھا، صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کھڑے ہوتے تھے، اتنا قد مبارک تھا، لیکن علم کے اعتبار سے اتنے بڑے تھے، جب ان کا قول آ جاتا تو سارے صحابہ چپ کر جاتے۔ عبداللہ بن مسعود وہ صحابی رسول ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کی ایسی صحبت میں رہے اور وہ شرف ملا آپ کو کہ میرے نبی کے نالین اور عصا کو اٹھانے والے عبداللہ بن مسعود ہیں۔ کتنی پیاری سی روایت یہ بھی موجود ہے کہ آپ جب نماز کا ٹائم ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کو نیچے نہ رکھتے بلکہ اپنے کفوں کے اندر رکھ کے نماز شروع فرما دیتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں یہ بھی روایت آتا ہے کہ اگر کوئی اجنبی آپ کو دیکھ لیتا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور اتنا قرب ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ تو وہ سمجھ لیتا شاید میرے نبی کا کوئی رشتہ دار ہے۔ فقہ حنفیہ والے اس بات پہ فخر محسوس کریں کہ ہمیں دین کسی ہم نے کوئی حدیث پاک، کیونکہ آج کل دور ہی ایسا آ گیا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں کو یہی خیال شروع میں تھے اور ابھی بھی ہے کہ آپ پر رائے کا قیاس دلاتے ہیں، قیاس قرآن و حدیث تو آئی نہیں، حالانکہ آپ سب کچھ قرآن و حدیث سے ہی نقل کرتے ہیں۔ آپ قرآن و حدیث، تو میں عرض کر رہا تھا عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں تمہارے درمیان میں 2 رسیاں چھوڑے جا رہا ہوں، بالکل عام فام اور شادی گفتگو سمجھیے گا، میں تمہارے درمیان 2 رسیاں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک رسی اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے اور دوسری رسی میری اہل بیت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ کون ہے؟ ایک قرآن پاک، دوسرا میری آل پاک۔ فرمایا میں تمہارے درمیان 2 رسیاں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک آل بیت۔ اور اسی پر تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں، فرمایا رسیوں سے مطلب 2 رسیوں کا یہ ہے جیسے کسی ایک رسی کو مضبوط کرنے کے لیے دوسری رسی اس کے اوپر لپیٹی جاتی ہے۔ فرمایا سمجھ جاؤ قرآن کا اور آل بیت کا تعلق یہ ہے کہ قرآن آل بیت سے جدا نہیں اور آل بیت قرآن سے جدا نہیں۔ اگر فقط قرآن کو تھام لیا اور آل بیت کو نہ تھاما تو پھر بھی کامیابی نہیں ہے، اور اگر اہل بیت کو تھام لیا اور قرآن کا دامن چلا گیا پھر بھی کچھ حاصل نہیں۔ اور خوش قسمت ہے قوم اہل سنت کی، خوش قسمت ہے قوم اہل سنت، ہم لوگ خوش قسمت ہے، تحدیث نعمت ہم کہتے ہیں، ہم اپنے نبی کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے قرآن کے دامن کو بھی نہیں چھوڑا اور آل بیت کے دامن کو۔ جب قرآن اور آل بیت کا اتنا گہرا تعلق ہے اور یہ واضح حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر اس بات ہے، اگر ہم اس بات تھوڑی سی چلیں سنیں۔ ایک دن کسی بندے نے پوچھا ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت پاک کیسی ہے، آپ کی سیرت پاک کیا ہے؟ آپ فرمایا قرآن پڑھ کے دے۔ آج بھی کچھ لوگ ہو گئے جو سیرت کا جلسہ قرآن کا، قرآن سیرت سے جدا، تو سیرت بھی اگر ڈھونڈنی ہے تو قرآن سے ڈھونڈے۔ ام المومنین فرماتی ہیں اگر میرے نبی علیہ السلام کا چلنا پھرنا بیٹھنا سونا کھانا اخلاق اسما معاشرہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا تعلقات سب کچھ اگر میرے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ اگر دیکھنی ہو تو قرآن پڑھ کے دے،
اگلے نے سوال کیا قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نبی کو دیکھ لیں۔ اگر اس میرے نبی کی سیرت کیا؟ فرمایا قرآن پڑھ۔ قرآن میں کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی کی سیرت دیکھ، تمہیں چلتا پھرتا قرآن نظر آئے گا، قرآن چلتا پھرتا میرے نبی کی شکل میں نظر آئے گا۔ اور یہی سوال جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے بظاہری طور پر ارشاد فرمانا دنیا سے رخصت ہونے کے بعد پھر سوال ہوا کہ اے ام المومنین میرے نبی کی سیرت پاک کیسے تھی؟ فرمایا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ پوچھا کہ حضرت سیدہ سے آپ بتائیں کہ قرآن میں کیا ہے؟ اب آپ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میرے نبی کو دیکھ لو، آپ فرمایا میرے نبی کی پیاری بیٹی کو دیکھ لو۔ اللہ کیا مطلب کہ میرے پیارے نبی کی بیٹی کو دیکھ لو، کیونکہ میرے نبی کی بیٹی کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا گفتگار چل رہا، بلکہ ازواج مطہرات یہ کہتی ہیں ہمیں بارہا سیدہ کے گھر آنے سے یہ شبہ ہوتا تھا کہ میرے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ اتنی مشابہت اسی میں دیکھتی جو نبی علیہ السلام کی بیٹی۔ اور میں اگر قرآن پاک کے بارے میں یہ بھی نبی کی کہ سیدہ کے دیکھ لو، کیونکہ سیدہ کا بیان نہیں وہی سیرت پاک تھی جو میرے نبی علیہ السلام کی تھی۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت کا تعلق قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ آج اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کر دے کہ میں اہل بیت میں سے ہوں لیکن قرآن پہ عمل نہ کرے، اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے، کیونکہ ہمارے پنجاب میں بہت سارے، ادھر کا تو مجھے نہیں پتا لیکن اکثر آسان ہوتا ہے، پنجاب میں بہت سارے ایسے بھی سید بن گئے جو اپنے آپ کا اپنی عزت کرانے یا اس بنے اپنے آپ کو شاہ یا سید لکھوا کے لوگوں میں عام منصوب نسب کے ساتھ میں نبی کے نسب پہ ڈال کر اسی لیے ڈالا گیا کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن سب کے نسب ختم ہو جائیں گے لیکن میرا نسب برقرار رہے گا۔ اب مطلب یہ ہے کہ ہمیں سچے اور صحیح معنوں میں سید ڈھونڈنا ہی مشکل ہے۔ اب یہ ہوگا کہ ہم لوگ اس سے کیسے کہہ رہے ہیں سید اہل بیت کون ہوں گے جو قرآن پاک کا دامن تھامیں گے؟ امام فخر الدین رازی امام المناطق آپ تفسیر کبیر میں اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے عقلیہ میں اس کا فرماتے ہیں حبل کا معنی فرمایا جب نہر کسی کو پار کرنی ہو، نہر اگر کسی کو پار کرنی ہو تو اس کے ایک کنارے پہ رسی لگا دی جاتی ہے اور دوسرے کنارے پر بھی رسی لگا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے رسی کو پکڑتے جا اور نہر پار کر جا۔ فرمایا بیائی نہیں ایسے ہے کہ ایک دامن ہے قرآن کے ہاتھ میں کہ دوسرا دامن ہے اہل بیت کے ہاتھ میں۔ وہ سمجھو کہ وہ دونوں رسیاں ایسی مضبوط ہیں کہ دریا یا سمندر یا نہر کے ایک کنارے پر وہ ہے اور دوسرا یہ ہے۔ اگر کوئی بچنا چاہتا ہے گمراہیت سے، اگر کوئی بچنا چاہتا ہے بدعت سے، اگر کوئی بچنا چاہتا ہے خارجیت سے، اگر کوئی بچنا چاہتا ہے افضیت سے، اگر کوئی بچنا چاہتا ہے بدعقیدیت سے، تو ان دونوں چیزوں کو تھامو، اس کو تھامو تو تمہیں ہر قسم کے گمراہ کن دریاؤں سے ہی کنارے پار لگا دے۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ اسی آیت کی تفسیر سوائے کے مرتع کے اندر ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی نقل فرمایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشراء احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں بھی نقل فرماتے ہیں اور وہ بھی سوائے کے موقع کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں اس سے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ حبل اللہ سے کیا مراد ہے، اللہ کی رسی کو تھامنے سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا ہم لوگ اللہ کی رسی ہیں، ہمارا دامن تھام لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور مزید وضاحت کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں
کہ خدا کی رسی کا مقصد یہ سمجھ لو، اب جب اللہ کا دست قدرت ہو تو علماء کرام موجود ہیں کہ کبھی بھی اللہ کے ہاتھ کی طرف اپنا ہاتھ لہرا کے نہیں کہتے بھی اللہ کا ہاتھ ہے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے جب بھی ہو. تو یعنی جو اللہ کا دست قدرت ہے اس رسی کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا زمین پہ لٹک رہا ہے. اور آپ فرمایا روزانہ آواز ہوتی ہے جس نے بچنا ہے وہ اس رسی کو تھام لے، جس نے محفوظ رہنا ہے وہ اس رسی کو تھام لے، کیونکہ اس کا ایک سرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. تو پھر پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ اہل بیت کا دامن ہے، اور جو بندہ اہل بیت کا دامن پکڑ لے گا وہ بھی کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اہل بیت اور قرآن کی عظمت پر ایک دو حدیثیں سے بات کریں پھر بیان میں ختم کر رہا ہوں. قرآن پاک آج ہم نے سنا الحمدللہ مدرسہ جامعہ میں دیکھا، ہمارے چھوٹے چھوٹے طالب علم نے قرآن پاک کا یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ جو لیا گیا مفتی صاحب نے لیا اور کہا حکم ہوا کہ اس طالبان نے لے. یہ ٹیسٹ ایک بتانا مقصود ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو فقط قرآن گزار دیتے ہیں، قرآن یاد نہیں کرواتے. اور خدا کے فضل سے ہمارا یہ ادارہ ایسا ہے جو فقط حفظ نہیں کراتا بلکہ حفظ صحیح، جس کو عرف عام میں حفظ کہا گیا. کیونکہ کچھ ایسے بھی ہیں جو گارنٹی دے دیتے، کہتے ہیں 6 ماہ میں حفظ لکھا ہوتا ہے، آج کل تو 5 ماہ میں حفظ، 1 سال میں حفظ. اور آج کل کی تو لوگوں نے جلدی ہوتی ہے ہر معاملے میں، لوگ کہتے ہیں ہم وہیں بچہ داخل کریں تو 1 ماہ میں 6 ماہ میں حفظ کر رہا ہے. ایسا نہ کیا کریں. آپ جب بچہ داخل کرا رہے ہوتے ہیں تو کہیں کہ میرے بیٹے کو پکا حفظ کرانا ہے، صحیح معنوں میں حفظ کرانا ہے. ایسا حفظ کرانا ہے جن کے آج بچے حافظ ہوئے ان ماں باپ کا سینہ چوڑا ہو گیا، جو سٹیج کے زینت بن کے پورے قرآن کا ٹیسٹ دینے کے لیے نوجوان کھڑا ہوا بچہ، وہ کس بارے میں کہا کہ میں دیکھ میرے استادوں کی محنت دیکھ اور میرے اوپر خدا کا فضل دیکھ. کہ قرآن کو یاد کرنا سے لوگ گزر گئے، لیکن اللہ کے فضل سے میں نے قرآن کو ایسے یاد کیا ہے اور مجھے استادوں نے منتخب کر کے سامنے کھڑا کر دیا ہے. تیری مرضی قرآن کا جو جز پوچھنا چاہتا ہے وہ سے پوچھ لے. ایسے اداروں کو کامیاب کریں. اب اس ادارے میں قرآن پاک کی فضیلت اگرچہ میں ایک حکایت نقل کر بیان کر دوں. ایک دفعہ ایک بزرگ ایک بچہ تھا، اس کی ماں فوت ہو گئی. تو اس بچے کی یہ عادت تھی کہ وہ جا کے اس قبر پہ جا کے بیٹھ جاتا ماں کی قبر پہ اور قرآن پاک پڑھتا. اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سب کو عطا کرے. اولاد مانگا کرو تو ساتھ ایک جملہ اور بھی مانگ ساتھ ایڈ کیا کرو. ایسے نہیں مطلب کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دینا، ایسے ہم کہتے اکثر کہتا رہتا ہوں میں، یہ ایسا نہیں دعا مانگتا. یا اللہ مجھے اولاد صالحہ عطا دے، مجھے نیک اولاد جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں والی، جو دین مصطفیٰ پہ چلنے والی ہو. اگر آپ فوت ہو گیا تو پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعائیں مغفرت مانگنے والی ہو. یہی ہے چیز. اب وہ کتنا خوش قسمت ہوگی ماں جس کی قبر پہ روزانہ بیٹا قرآن پاک کی تلاوت کرنے جاتا ہے. قرآن کی فضیلت میں قاضی بیضاوی نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کے بعد ایک حدیث پاک نقل کی جس کا یہ آپ میں جو بندہ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کا، جس قوم کا بچہ سورہ فاتحہ کو یاد کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم سے 40 دن تک عذاب قبر ہٹا لیتا ہے. اور ایک روایت میں ہے 1 سال تک عذاب ہٹا دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کا یہ ثواب ہے تو جس نے پورا قرآن سینے میں رکھا ہوگا نہیں سمجھے پھر اس کا کیا مقام ہوگا. اب وہ کیا کرتا؟ روزانہ جاتا ماں کی قبر پہ تلاوت کرتا. کیونکہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں جس جگہ قرآن پڑھا جائے گا اللہ کی رحمت وہاں نازل ہوگی، اور اس جگہ کو اللہ کے رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں. اہل سنت نے اسی حدیث سے یہ استدلال کر دیا کہ جا کے قبر کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فوت شدگان پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو. یہ حدیث سے بات. اب
سنیے گا کہ اب وہ کہتا پڑتا ایک دن قبر سے آواز آئی، ایک دن کہ بیٹا جب تو آیا کرنا تو تھوڑا ٹھہر جیا کر، آتے ہی تو قرآن شروع کر دیا کر۔ بچہ ڈر گیا بھی قبر سے کیسے ہوا؟ کہنے لگا میں تو اسی لیے قرآن پڑھتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری ماں پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اور یہ آواز کیسے ہو کہا گیا؟ تو کہا گیا اس لیے کہ بیٹا جب تو آتے ہی قرآن شروع کرتا ہے، آتے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اور اس کا نور ایسا قبر میں اترتا ہے کہ بیٹا میں تیرے چہرے کی زیارت نہیں کر پا سکتی۔ آسمان سے قبر تک نور برستا ہے، میں چاہتی ہوں تو پہلے آئے اور پہلے میں تمہیں دیکھ لوں اور اس کے بعد تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا سبب، اب کوئی بندہ کہ قبر کے ساتھ معاملہ اگر پڑھنا ہے تو علی بریش نہیں پڑھو، شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ فرماتے ہیں جسم سے جب روح نکلتا ہے تو روح کا تعلق کیونکہ جسم کے اندر اور مقید ہو جاتی ہے، اور ہر وہ شے جو مقید ہوتی ہے وہ محدود ہو جاتی ہے، لیکن روح کا تعلق جب جسم سے جدا ہوتی ہے روح، پھر اس کا مقام اور مرتبہ پہلے کی نسبت دگنا ہو جاتا ہے۔ اگر اس دنیا میں سماعت، اس دنیا میں بصارت، اس دنیا میں ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ محدود اور مقید ہے، لیکن قبر میں خدا کی طاقت سے یہ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اگر بتا ہے قبر میں بولتے سنتے کوئی نہیں، قبر میں بولتا نہ سنے، سن، تم کہتے ہو قبر میں سن، سننے کے لیے یہ کان نہیں چاہیے، قبر میں دیکھنے کے لیے یہ آنکھ، یہی تو مسئلہ ہے۔ اگر آپ بتا کہتے ہیں میرے سامنے پڑا ہوا ہے نہ سنتا ہے نہ بہتا ہے بہرا پن کچھ ہے، نہ جی حضرت سمجھے ہی نہیں تو، کیا یہ وہ عالم دنیا ہے یا عالم برزخ ہے؟ کہتے ہیں یہ عالم برزخ ہے، پھر حکم ہی چینج۔ عالم دنیا کے اندر ان اعضاء کا ہم یہ آواز خمسہ کے ہم محتاج ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ کے، سننے کے لیے کان کے، ہم محتاج دنیا میں ہیں، قبر کے اندر محتاج نہیں۔ اور پھر ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو خدا اس دنیا میں سنا سکتا ہے وہ قبر میں بھی سنا سکتا ہے۔ تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ فوشدگان کتنے خوش قسمت ہوں گے جن کا بچہ قرآن پڑھ کے ان کی قبروں میں پڑھتا ہوگا۔ حدیث پاک کے الفاظ میں سنیے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن، قیامت والے دن قرآن پاک ایک خوبصورت سی شکل میں، انسانی شکل و صورت میں قرآن آئے گا، اور اس حافظ قرآن کو قرآن مخاطب کر کے کہے گا تو مجھے جانتا ہے، تو مجھے، وہ کہے کہ مجھے تو جانتا ہے، میں وہ ہوں جو تمہیں راتوں کو جگایا کرتا تھا، میں وہ ہوں۔ قرآن ہوتا ہے نا، قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے، قرآن پاک کی ایک تاثیر ہے، بچوں نے سب نے قرآن پاک اچھا پڑھا، سب نے قرآن پاک اچھا پڑھا، لیکن کسی کے آواز میں خوبصورتی ہوتی ہے، ایک بچے نے پڑھا تو دل ہی ٹھر گیا۔ ایمان سے کہو قرآن پاک پڑھو تسلیم ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے نبی مسلم کی حدیث سے کہا گیا، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ قرآن سنا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے میرے نبی نے فرمایا قرآن سنا، میں نے یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ اب میں آپ ہی قرآن سنائیں۔ کہنے لگے میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی، لیکن پھر یہ تھا کہ صاحب قرآن مجھ سے قرآن سننا چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں قرآن سنا، میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی، میں نے کہتے کبھی کبھی پڑھتا پڑھتا میں اونچی نظر سے دیکھتا تو میرے نبی علیہ السلام کے آنسو مبارک جاری تھے۔ کبھی میرے نبی کی یہ بھی سنت ادا کر لو کہ قرآن سننا میرے نبی کی سنت ہے، پڑھنا جیسے سنت ہے سننا بھی سنت ہے۔ اب حدیث پاک میں قرآن کہے گا اس کو تو مجھے جانتا ہے، وہ کہے گا جی میں تو نہیں جانتا، میں قرآن ہوں جس کو تو نے یاد کیا۔ اب خدا کی طرف سے تمہیں انعام کیا ملے گا؟ سن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو تمہیں سرمدی زندگی عطا کی، دائمی بادشاہت عطا کی، تیرے سر پہ وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ قیامت والے دن حافظ قرآن کے سر پہ وقار کا تاج رکھا جائے گا، اور کہا جائے گا ان کے ماں باپ کو بلاؤ، اس
हाफिज कुरान के माँ बाप को बुलाओ। जब उनको बुलाया जाएगा तो क़यामत का दिन खुदा उनको दो ऐसे लिबास अता करेगा, फरमाया वो इतनी कीमती लिबास हैं जिसकी मालियत और कीमत दुनिया व माफिया भी नहीं बन सकती। अब हम लोग, हमारी किस्मत है वो बच्चे, वो वालिदैन जिनको ये शर्फ हासिल हुआ है और जिन्होंने इस इदारे में तालीम हासिल की है, अल्लाह ताला इस इदारे को मजीद तरक्की अदा फरमाए। ऐसे ही फूल उगते रहें, ऐसे ही फूल खिलते रहें, ऐसी खुशबुएं आती रहें। अल्लाह तबारक व तआला इसको दायमी ये तरक्की अदा फरमाए, इनके असातिज़ा पर भी करम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।